آج کے شو میں ہر میدان کے فاتح ہیں وزیر اعظم پر اعتماد. جو کہتے ہیں ان کی تو رپورٹ ہی کوئی اور لکھتا ہے. اور میرے بھائی یہ نہ ہو کہ آخر میں فیصلہ بھی کوئی اور لکھے. ہمیں یہی ڈر ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہم یہی آہو پکار کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی تشکیل سپریم کورٹ کے فیصلے سے نہ ہوئی. ہمارا یہ سوال ہے کیا ہوئی یا نہیں. جے آئی ٹی نے جو تحقیق کی اس دوران کس قانون کا خیال رکھا, اور جے آئی ٹی کا جو شکایات ہیں وہ شکایات کے بعد تو جے آئی ٹی کی اپنی کارکردگی سوالیہ نشان ہے. تلخ بیانات, سیاسی بے یقینی, کیا معیشت پر گہرے اثرات. جے آئی ٹی ارکان قطر روانہ, کیا نون لیگ کے تحفظات دور. السلام علیکم. پس پردہ حقائق, سنسنی خیز انکشافات, پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. آج باڈی لینگویج کی بات کرتے ہیں. باڈی لینگویج انویسٹرز کو کیسی لگتی ہے, کیونکہ جو سٹاک مارکیٹ کی موومنٹ ہم نے دیکھی ہے پچھلے کچھ دنوں سے, جب سے جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہیں, انتہائی منفی رجحان دیکھا گیا ہے. آج کے دن کی بات کریں تو پوزیٹیوٹی نظر آئی, لیکن یہ پوزیٹیوٹی کب تک رہے گی, یہ بڑا بنیادی سوال ہے. حکمران جماعت بھی بلکہ عالمی جریدے بھی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فریجائل اکانومی کے اندر کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے نیگیٹو اگر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. سٹاک مارکیٹ کس طرح سے لے رہی ہے اس پوری صورتحال کو. پروگرام سٹارٹ کرتے ہوئے کچھ فگرز سامنے رکھتے ہوئے, جو مارکیٹ ہمیں 52,000 پر نظر آتی ہے 24 مئی 2017 کو, وہ مارکیٹ 8,000 پاؤنڈ سے گر جاتی ہے. 8,000 پاؤنڈ سے گراوٹ ہوتی ہے اور یہ گر کر 44,000 تک آتی ہے. اسحاق ڈار صاحب کی کل پیشی کے دوران ہم نے دیکھا کہ جب وہ پیش ہوئے تب بھی مارکیٹ میں ایک بہت بڑا سلائیڈ, بہت زیادہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ مارکیٹ نے شو کیا. آج پاکستان سٹاک سینج دوبارہ بڑھی ہے, ریکور کی ہے, لیکن کیا یہ ریکور سسٹین کرے گا یا نہیں کرے گا, انسٹیٹیوشنل بائنگ ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے, پروگرام میں سوال اٹھائیں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ انویسٹرز کیا سوچ رہے ہیں, عوام جو سوچ رہی ہے, انویسٹرز کس طرح سے اس مارکیٹ کی موومنٹس کو اس وقت انٹرپریٹ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی جو جے آئی ٹی میں پیشی تھی, ان کے جو صاحبزادے ان کی پیشی تھی, آج حسین نواز کی چھٹی بار پیشی تھی, مریم نواز صاحبہ کل پیش ہوں گی, اور اسحاق ڈار صاحب کی پیشی, اور اب قطر جانے کی جو اس وقت معاملہ ہے. تو سٹاک مارکیٹ اسے کس طرح لے رہی ہے, انویسٹرز کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو, کیا واقعی میں بڑا منفی رجحان اس وجہ سے ہے کہ کوئی خوف ہے ان میں, یہ بھی سوال اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی نقطہ نظر سے, آئینی قانونی نقطہ نظر سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قطر جانا جے آئی ٹی کے 2 ممبران کا کتنا مفید ثابت ہوگا. شریف خاندان, شریف فیملی, پی ایم ایل این کا یہ مطالبہ تھا کہ قطر کے حوالے سے جو منی ٹریل ہے اس کو ثابت کیا جائے, پوچھ گچھ کی جائے, وہاں جا کے انٹروگیٹ کیا جائے قطری پرنس کو. آخر یہ مطالبہ پورا ہوگا, اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا, لیگل کانسیکوینسز اس کے کیا ہوں گے, پروگرام میں بے نقاب کریں گے. پہلے میں نے جس طرح کہا کہ مارکیٹ مینیپولیشنز, سٹاک مارکیٹ کے موومنٹ پہ بات ہوگی, انویسٹرز کا کانفیڈنس سے بات ہوگی, ان ریلیشن ٹو پاناما کرائسس بات ہوگی, جے آئی ٹی پروسیڈنگز کی ریلیشن میں بات ہوگی. پہلے چلتے ہیں چیئرمین اے کے ٹی گروپ عقیل کریم ڈیڈی صاحب کی طرف جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ سر اے کے ٹی صاحب, پہلے تو آپ کو السلام علیکم سر عقیل کریم ڈیڈی صاحب, اور آپ سے سوال یہی پہلے پوچھنا چاہوں گا, کیا کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے اس وقت انویسٹرز میں کہ جمہوریت چلی جائے گی, وزیر اعظم چلے جائیں گے, کیا خوف ہے جو نظر آ رہا ہے مارکیٹ کے ان اسکرین کے اوپر لال نمبرز کی صورت میں, جو گزشتہ کئی دنوں سے 8,000 پوائنٹس گر چکی ہے, 1250 ارب کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن لوز ہو چکی ہے, وجہ کیا ہے, کوئی خوف ہے کیا کیا ہے اس وقت عقیل کریم ڈیڈی صاحب آپ کی نظر میں, کیا ہو کیا رہا ہے, کیا خوف ہے انویسٹرز میں؟ دیکھیں, مارکیٹ کے بارے میں سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ سچویشن ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے, کیونکہ جب سے بجٹ آیا ہے, بجٹ نے مارکیٹ کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے. اس کے بعد پاناما ایشو بھی ساتھ ساتھ تھا, اور پاناما ایشو اگر یہ انکوائری ہو رہی ہوتی ہے نا تو شاید اتنی زیادہ بری سچویشن نہ ہوتی, لیکن جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ وہ لڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو سوچ ہے, وہ جو تھنکنگ ہے, اس سے لوگ پینک ہے, کیونکہ اگر خدا نخواست آپ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ملک کے لیے تو بہت نقصان دہ چیز ہے. اور ویسے ہی یہ واقعات سے ہماری ملک میں یہ پچھلی ہسٹری ہماری ہے, تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لوگ اس لڑائی جھگڑے سے ڈر رہے ہیں. لوگ سپریم کورٹ کے کسی ڈیسیژن سے نہیں ڈر رہے, لوگ سپریم کورٹ کی انکوائری سے نہیں پریشان ہے ریئیکٹ کرنا, جو کہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. انکوائری ہو جاتی ہے, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, سب کو پتہ چل جائے گا.
اور پاکستان میں الیگیشن لگتے رہتے ہیں. جب تک کوئی ڈیسیشن نہیں آ جاتا میں سمجھتا ہوں باقی لوگوں کو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ اس معاملے میں سپریم کورٹ ایک انکوائری جی آئی ٹی بن چکی ہے, جی آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے. اب ہمیں ان کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے, بیفور ٹائم ہم کو شور نہیں مچانا چاہیے. تو یہ بجٹ ایکچول تو ہمیں زیادہ ڈیمیج کیا ہے ایکویٹی مارکیٹ کو بجٹ نے, اور اس کے بعد باقی چیزیں تو ظاہری بات ہے جب مندی ہوتی ہے تو مندی کو کھینچتی ہے, لوگوں کو نقصانات ہوتے ہیں وہ اپنے شیئر بیچتے ہیں, جب وہ شیئر بیچتے ہیں تو مارکیٹ پھر گرتی ہے. اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ کی سائٹ سے ہم دیکھتے تھے کافی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, میوچل فنڈ میں پیسے بھی آتے تھے, اب ہم دیکھنے کو پیسہ دینے کو ہی تیار نہیں ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مارکیٹ میں کوئی بہت بڑی قیامت نہیں آ گئی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں پارٹ آف لائف ہیں, ہوتی رہتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ویلیو بائر کو اس وقت مارکیٹ میں آنا چاہیے, اور جو ویلیو بائر ہے ڈیفینیٹ وہ پیسہ بنا سکتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے ایک دو دن اور پینک کے رہے ہیں, لیکن میرے خیال ہے اس کے بعد مارکیٹ ریکوری بھی دیکھ سکتی ہے. اچھا, لیکن عقیل صاحب یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خوف اس وقت اگر چلے جاتے ہیں پرائم منسٹر یا جمہوریت, اصل انویسٹیگیشن سے کوئی خوف نہیں ہے سر, تو پھر بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن کی طرف بات جاتی ہے دین واٹ؟ کیا مارکیٹ نے اس کو ڈسکاؤنٹ فار کیا ہوا ہے؟ مارکیٹ کیا انٹیسپیٹ کر رہی ہے اگر 10 جولائی کی اس رپورٹ کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کا سینیریو بنتا ہے تو عقیل کریم ڈیڈی صاحب کدھر کھڑی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج انڈیکس, کدھر کھڑا ہوگا, انویسٹرز کدھر کھڑے ہوں گے, ان کا کیا کانفیڈنس ہوگا, کیا وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کو نہیں کر رہے, کیا آپ کے خیال میں ہونے جا رہا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے دیکھیں مارکیٹ کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت ایشو کیا ہے, نواز شریف ہے, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, نواز شریف کی جگہ کوئی ایکس وائی زیڈ آ جاتا ہے, نون کی گورنمنٹ ہوگی, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پالیسی کو بہت زیادہ اچھی ہے. ابھی تک جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ کسی صورت میں بھی بہتر نہیں ہے. تو اکنامک کنڈیشن بہتر نہیں ہے, ملک کوئی بہت زیادہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہا. مارکیٹ کی پرفارمنس ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنے زیادہ گرے ہوئے ہیں, لوگوں کو پاس اپورچونیٹی نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ مارکیٹ کا تھوڑا پیریڈ مہنگا ہو گیا ہے. اور اس بجٹ کے بعد اس میں تھوڑی کمی آئی ہے, تو ڈیفینیٹ بہت سارے سٹاکس ہیں جن میں ویلیو دکھ رہی ہے, اور مارکیٹ میں ایسے بائر ہیں جو ویلیو بائر کہلاتے ہیں, وہ ڈیفینیٹ مارکیٹ میں انٹر ہوں گے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ آگے مندی دکھتی ہے, یہاں سے ریکوری ہم دیکھ سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بتایا, لیکن سیاسی طور پر, قانونی طور پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ 10 جولائی کو اس رپورٹ میں کیا ہوگا؟ قطر جانا کیا سودمند ثابت ہوگا؟ کس طرح سے جے آئی ٹی انویسٹیگیشنز کو فردر آگے بڑھائے گی؟ اور آج پرائم منسٹر صاحب بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے, یعنی کانفیڈنس ان کا جو کرکٹرز کے نہیں ان کی سرمنی تھی وہاں پر انہوں نے کچھ شعر بھی کہے, کل بھی ہمارا تھا, آنے والا کل بھی ہمارا ہے, ہر میدان میں فاتح ہوں گے. یہ آخرکار انہوں نے کیوں کہا؟ کتنے پر اعتماد وزیر اعظم ہیں؟ نون لیگ کی حکمت عملی سیاسی طور پر کیا ہے؟ قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں اس پر, اور معاشی طرز نگار بھی کیا اس وقت نظر آ رہا ہے, ان کو فورسی کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے, میرے ساتھ رہے گا. کہتے ہیں ان کی تو رپورٹ ہی کوئی اور لکھتا ہے, اور میرے بھائی یہ نہ ہو کہ آخر میں فیصلہ بھی کوئی اور لکھے. ہمیں یہی ڈر ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہم یہی آہو پکار کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی تشکیل سپریم کورٹ کے فیصلے سے نہ ہوئی. ہمارا یہ سوال ہے کیا ہوئی یا نہیں؟ جے آئی ٹی نے جو تحقیق کی اس دوران کس قانون کا خیال رکھا؟ اور جے آئی ٹی کا جو شکایات ہیں وہ شکایات کے بعد تو جے آئی ٹی کی اپنی کارکردگی سوالیہ نشان ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آپ نے اعتراضات سنے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہر میدان میں فاتح ہوں گے, بڑا کانفیڈنٹلی آج انہوں نے بولا ہے. اور اب کل بھی ہمارا دن تھا, آج بھی ہمارا دن ہے, اور اگلا دن بھی ہمارا ہوگا, فتح ہوگی ہماری. میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, صدر ہیں, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, ماہر قانون ہیں, اور قانونی پہلوؤں پر آپ سے بہتر شاید کوئی تجزیہ صورتحال پر نہ کر سکے. بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. ظفر موتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کراچی اسٹوڈیوز میں, سی او ہیں ظفر موتی, سیکیورٹیز کے اسٹاک بروکر ہیں. محسن شاہ نواز پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما اور ایم این اے ہیں.
मेरे साथ मौजूद हैं थ्रू DSN जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में साथ होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम शख्सियात का जिन्होंने ज्वाइन किया शो में। कामरान मुर्तजा साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए सर, क्या आज कतर जाना GIT के 2 मेंबरान का कितना बड़ा माइलस्टोन है? क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट है, अहम पेशरफ्त है आपकी नजर में? कितना इसके कानूनी इंपैक्ट क्या होगा आपकी नजर में मुर्तजा साहब? देखिए, कल तक तो ये लग रहा था कि शायद GIT के मेंबर्स जो है ना वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि ये ओनस जो है वो शरीफ फैमिली पे लाइक करता है, और अगर वो पेश नहीं होंगे शेख साहब, शेख हमाद साहब, और या ये पेश नहीं करेंगे शरीफ फैमिली, तो इसका कोई एडवर्स इफेक्ट होगा। तो ये उनके जहन में जो है ना वो शायद वो मिसकंसेप्शन था, मिसकंसेप्शन शायद निकल गया है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है, उनके 2 मेंबर शायद जा रहे हैं, और अगर जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है वो ख़त की तस्दीक तो पहले भी हो चुकी है। उन्होंने दूसरे ख़त से या दूसरे के बाद एक तीसरे ख़त से भी शायद इसकी तस्दीक कर दी है। तो ये जाएंगे, एक तो उसकी तस्दीक हो जाएगी, तस्दीक के साथ साथ जो है ना वो मेन चीज़ ये होगी कि कंटेंट्स देखेंगे कि उस कंटेंट्स को किस हद तक वो ओन करते हैं, या कंटेंट्स अगर ओन कर लिए तो फिर उसके बाद उस कंटेंट्स की सपोर्ट में उनके पास सपोर्टिव जो है ना वो एविडेंस क्या है। तो देखते हैं कि वो क्या मटेरियल लेके आते हैं, क्योंकि ये इनका काम तो मटेरियल कलेक्ट करना है, मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं या कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं कि ये जब उनके पास जाएंगे तो क्या मटेरियल वहाँ से लेके आते हैं, आया वो उनसे आपका देख रहा था, आपने कतर के हवाले से भी बात की थी, और लंदन के अंदर भी आपने कहा था कि अथॉरिटी लेटर के साथ जाके वहां पर जांच पड़ताल हो सकती थी। ये दोनों चीजें GIT 10 जुलाई से कुछ दिन कबल, 2 या 3 दिन कबल अगर करती है, 4-5 दिन कबल करती है, तो आपके नजदीक कितना जल्दी ये कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत, इसमें रहमान मलिक साहब को बुलाया गया, कल चेयरमैन नैब साहब को शायद बुलाया जा रहा है, इसमें शरीफ फैमिली के लोगों को 6-6 बार बुलाया गया है। कतर जो अहम तरीन मनी ट्रेल था, अब आखिर में जाकर उस पर जाया जा रहा है, तो क्या देर नहीं कर दी बड़ी GIT ने? वो बड़ी देर कर दी है उन्होंने, और मेरा ख्याल है कि ये 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अहम थी, जो चीज़ें सबसे पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि बाकी मटेरियल तो सारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो डॉक्यूमेंट मौजूद थे, या सुप्रीम कोर्ट के बाद जब इन्होंने कॉल किया तो उन्होंने अपना जो शरीफ फैमिली के लोग हैं या जो भी उनके जिन को बुलवाया, उन्होंने वो मटेरियल दोबारा उनके सामने प्लेस कर दिया। जो मेन चीज़ थी वो शेख हमाद का वो लेटर था, उसके कंटेंट्स हैं, उसके कंटेंट्स वो ऑन अगर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा मरहला आ जाएगा कि जी कोई सपोर्टिव इसके लिए जो ना मटेरियल दीजिए। अब वो सपोर्टिव मटेरियल जो आया, उनके स्टेटमेंट से ये मुतमिन होते हैं या सुप्रीम कोर्ट मुतमिन होती है, या उसके बाद जो ना वो सपोर्टिव मटेरियल जो ना वो देते हैं नहीं देते हैं, ये सवाल थे। और ये मेरा ख्याल ये पहले दिन से इनको कर लेना चाहिए था। दूसरा, इनको जो है ना वो जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के हवाले से जो इनको अथोराइजेशन ले लेनी चाहिए थी, जिनके नाम पे भी हैं आज, जो भी ओन कर रहे हैं, हुसैन कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं, तो हुसैन नवाज अगर ओन कर रहे हैं तो उनसे अथोराइजेशन ले लें कि जी, क्योंकि वो अथोराइजेशन के बगैर वो डॉक्यूमेंट्स उन फ्लैट से रिलेटेड कभी नहीं देंगे। तो वो अथोराइजेशन लेने के बाद वहाँ से मटेरियल ले लेते, जो डॉक्यूमेंट्स ये समझते थे कि विदहेल्ड किए हैं, कंसील किए हैं, वो डॉक्यूमेंट भी जाके ले लेते। तो ये जो 2 चीज़ें थी ये सबसे अहम थी, और सबसे अहम काम जो है ना ये सबसे लेट करने जा रहे हैं। इसके लिए जो है ना हमें समझ में नहीं आई बात। अच्छा, जो ये कर रहे थे इन्होंने वो शुगर मिल का और पेपर मिल का जो है ना वो शुरू कर दिया, वो मेरा ख्याल है कि वो सब्जेक्ट मैटर शायद पता नहीं किस तरह से इन्होंने पनामा का बनाया है, उसको स्ट्रेच किया है सारी बातों को। तो जिस तरफ जा रहे थे, हालांकि वो वीक पॉइंट है शायद इनका, जिसके ऊपर जो ना वो गुस्सा भी आ जाता है शरीफ फैमिली को, मगर जो चीज़ जो सब्जेक्ट मैटर है उसी हद तक रहते तो शायद GIT बेहतर होती। बहुत फैला दिया काम को, लेकिन आप कह रहे हैं जो अहम तरीन चीज़ थी वो अहम तरीन चीज़ अब हो रही है, नहीं अभी भी कतर का हो रहा है। बरतानिया के जो फ्लैट्स हैं उस हवाले से कोई पेशरफ तो नहीं हुई है, ये बड़ी अहम बात है कामरान मुर्तज़ा साहब जो आप कह रहे हैं। मोहसिन रांझा साहब, आपकी तरफ आते हुए, अभी जफर मोती साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मारूफ स्टॉक ब्रोकर है, अकील करीम डेडी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में, और उनसे भी हमने पूछा कि क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट जो 52,000 52,000 पर थी वो 44,000 पर आ गई 24 मई को, और 8,000 पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ, 1250 अरब रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज हो गई। तो वो कहते हैं जी बॉडी लैंग्वेज जो है, हमें ये खतरा नहीं कि वजीर आजम चले जाएं जमहूरियत, हमें बॉडी लैंग्वेज जो मिनिस्टर्स की है, जो आप लोग बोलते हैं, उस बॉडी लैंग्वेज से नफ्सियात जो इन्वेस्टर्स के उन पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, मनफी असर पड़ रहा है। राजा साहब, डू यू एग्री विद दिस कि इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं आप लोगों के लहजे से, जो आप इसहाक डार साहब या दीगर जो आपके लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस लहजे में जो तलखी है उससे लोग डरे हुए हैं? राजा साहब,
یہ دیکھیے یہ جو تلخی ہے، یہ تلخی کا جو الزام ہے، یہ صرف اگر ہم یک طرفہ رکھیں تو مناسب نہیں ہوگا. یہ تلخی کئی جانب سے نظر آ رہی ہے اور اس کے بیچ میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جس طرح کہ جے آئی ٹی، ابھی جس طرح کامران صاحب بات کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی ایسے گیپس چھوڑ رہی ہے پوری اس انویسٹیگیشن کے بیچ میں. ایک بہت اہم چیز ہے قطری جو لیٹر ہے اس کو ویریفائی کرنا، باقی چیزوں کو ویریفائی کرنا اور نان ایشوز میں جے آئی ٹی کا انٹر ہو جانا، اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان لگا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ بڑے عقل مند اور بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اب میں ایز اے وکیل بات کروں گا کہ جب کچھ ریمارکس آتے ہیں ہمیں معزز عدالتوں کی طرف سے، وہ ریمارکس بھی ان لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. گو کہ وہ جس کانٹیکسٹ میں کیے جائیں یا بات کی جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک پرسیپشن جو پبلک میں فارم ہوتی ہے، وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری سٹیٹمنٹس کی طرف سے ہو رہی ہو یا وہ کسی اور طرف سے ہو رہی ہو. تو اس پورے کانٹیکسٹ میں ظاہر ہے یہ جو انویسٹر ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے، اس کی انسیکیورٹیز جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. میں ایک اور بڑی اہم بات یہاں پہ کروں گا کہ یہ جو پورا پروسیس ہے، جس طرح کہ یہ جب بات پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ نے جہاں سے شروع ہوتی ہے بات، اور جہاں سے یہ فریولس کہا گیا، اور اسی نے خود پہلے وہی پٹیشن فریولس کہہ کے جب رجسٹرار سپریم کورٹ نے واپس کی، وہاں سے لے کے اب تک دیکھیں جس طریقے سے جے آئی ٹی کی جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ بڑے میجر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے جس کے بیچ میں ایک حساس ادارے جس کا نام لینا سپریم کورٹ میں ابھی تک نام سامنے نہیں آیا کہ وہ کون سا حساس ادارہ ہے یا وہ تصویر لیک کیوں کی گئی. اس طرح سے جے آئی ٹی کے اوپر کچھ اعتراضات جب حسین صاحب کی طرف سے آئے، ان اعتراضات میں جن لوگوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی، ان کا ماضی میں بھی نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف جو احتساب کا عمل پرویز مشرف کے دور میں جاری کیا گیا، جس کو یہ بڑا ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ اس دور میں انتقامی کارروائی کی جا رہی تھی، تو ان لوگوں کا پھر جے آئی ٹی میں موجود ہونا، اور اس طریقے سے اور بھی کئی ایسی چیزیں جس طرح اب یہ ایس ای سی پی کا معاملہ، اگر اس کی گہرائی میں چلے جائیں تو چودھری شوگر مل کا جو معاملہ ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے پاناما پیپر کے حوالے سے، اس کے بیچ میں چلے جانا، اور وہ ٹیمپرنگ والا ایشو جو ہے جو کہ ایک نان ایشو ہے اس کو ایک ایشو بنا لینا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ تحفظات اور سیکیورٹیز میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا رانا صاحب، ابھی باڈی لینگویج کی آپ نے بات کی، آپ نے کہا انویسٹرز بھی دیکھتے ہیں، عوام بھی دیکھتی ہے، میڈیا بھی انالائز کرتا ہے آپ لوگوں کے باڈی لینگویج کو. کل اسحاق ڈار صاحب نے جو ایجیٹیشن شو کری، وہ ایجیٹیشن ہم نے انیوزل تھا ان کے لیے جو ہم نے دیکھا. سر آج وزیر اعظم صاحب نے جس طرح جب کرکٹرز کی سیرمنی تھی تو انہوں نے آخر میں بھی ایک شیئر کا، انہوں نے کہا جو پچھلا گزرا ہوا کل ہے وہ بھی ہمارا تھا، آنے والا کل بھی ہمارا ہے، ہم ہر میدان میں فاتح ہیں. تو آج کی جو باڈی لینگویج تھی میاں نواز شریف صاحب کی، راجہ صاحب، اس کے پیچھے کیا کوئی پس پردہ حقائق ہیں؟ آج کانفیڈنٹ بھی لگ رہے تھے، منسٹرز بھی وہاں پہ کچھ ہمیں ہنستے ہوئے نظر آ رہے تھے، وجہ کیا تھی اس کی آخر کا راجہ صاحب؟ دیکھیے جی، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے میں سمجھتا ہوں بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور انہوں نے سیاست کے اتار چڑھاؤ سب دیکھے ہیں. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ یہی میاں نواز شریف ہیں جن کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے، اور ان کو کئی دفعہ نااہل بھی کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں اور عدالتوں کے ذریعے ہی ہوئی ہیں، چاہے وہ مشرف کے دور کی عدالتیں ہوں، چاہے وہ ڈوگر کوٹ ہو. تو یہ ماضی میں سب چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور میاں نواز شریف ایک بڑا میں سمجھتا ہوں تجربہ کار سیاستدان ہے، اور وہ یہ سب چیزیں دیکھتے آئے ہیں. اور ماضی کی اگر تجربات کو آپ سامنے رکھیں تو ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم مزید طاقت اور قوت کے ساتھ دوبارہ زیادہ ابھرے ہیں. تو ہمارے جو حوصلے ہیں وہ بڑے بلند ہیں، اور ہمیں بالکل یہ چیزیں جو سازشی عناصر کہ اب عام طبقہ بھی یہ بات کر رہا ہے، ہمیں بڑے صاف نظر آتے ہیں، اور ہمیں بالکل کوئی گھبراہٹ نہیں ہے ان چیزوں سے. چلے سر، یہ کیونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مذاق ہو رہا ہے، لندن میں انہوں نے کہا تھا کہ جے آئی ٹی ہے، کیا مذاق ہے، قوم کو بظاہر ہو رہا ہے، لیکن ظفر مودی صاحب میں بڑا معذور تھا کہا جا رہا ہے، مجھے آپ کا کمنٹ لینا ہے بڑا امپورٹنٹ اس پوری صورتحال پر کہ یہ مارکیٹ کے انویسٹرز کس طرح آج کے جو وزیر اعظم صاحب کا خطاب ہے، جو انہوں نے باتیں کی وہ، اور آج مارکیٹ نے بھی اچھا پازیٹیو موو شو کیا، کہ یہ اس کا امپیکٹ ہے. آفٹر دس ویری شارٹ بریک بے نقاب کریں گے، میرے ساتھ رہے گا. جو کہتے ہیں ان کی
तो रिपोर्ट ही कोई और लिखता है। और मेरे भाई ये ना हो कि आखिर में फैसला भी कोई और लिखे, हमें यही डर है। हम यही कह रहे हैं, हम यही आहो पुकार कर रहे हैं कि JIT की तश्कील सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ना हुई। हमारा ये सवाल है, क्या हुई या नहीं? JIT ने जो तहकीक की उस दौरान किस कानून का ख्याल रखा? और JIT का जो शिकायत है, वो शिकायत के बाद तो JIT की अपनी कारकर्दगी सवालिया निशान है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जिस तरह हमने स्टार्ट किया कतरी खत के हवाले से और जाना JIT का वहां पर, और फिर ये बात बड़ी अहम है कि जो मार्केट 52,000 पर थी वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिरकर 44,000 पर आई, 8,000 पॉइंट्स नीचे गए, 1250 अरब रुपए का मार्केट कैप हुआ। ये हुआ आखिरकार क्या है? क्यों इतना मार्केट कॉन्फिडेंस अपना खो चुकी है? मैंने ये सवाल अकील डेडी साहब से पूछा था। मेरे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं, नून लीग के MNA हैं, कामरान मुर्तजा साहब हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जफर मोती साहब स्टॉक ब्रोकर हैं। सर, क्या 1250 अरब रुपए का मार्केट कैप, खौफजदा हैं आप लोग? क्या डर है आप लोगों को? क्या हो क्या रहा है आखिरकार? देखिए, पाकिस्तान एज अ मुल्क जो है ना, वो माइक्रो इकोनॉमी पर नहीं चलता है, ज़्यादातर वो मैक्रो लेवल की इकोनॉमी पर चलता है। मैक्रो लेवल की इकोनॉमी जो मार्केट के अंदर के वेरिएबल्स हैं उससे अलग होकर, यानी मार्केट पर जो इफेक्ट करते हो कि एक कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, वो मार्केट के अंदर का हुआ। लेकिन मार्केट के बाहर का कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, आपका ये पॉलिटिकल क्राइसिस हो, आपका धरना हो, आपके वो ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, कोई धमाका हो गया, वो अफेक्ट हमारे मार्केट पर, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री पे बहुत करती है। अभी तो इस्लामाबाद से, अभी आप बॉडी लैंग्वेज का बोल रहे थे कि स्टॉक वाले बड़े इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारा काम है ये। और हमारे पास जब एक टीवी पर ये खबरें चल रही होती है, दूसरे पर हम स्क्रीन देख रहे होते हैं और स्क्रीन को हम चार्टिंग कर रहे होते हैं कि ये खबर के साथ कितना ऊपर गई, ये कितनी नीचे आई। तो ये आपको शायद नहीं नज़र आ रहा, हमें काफ़ी देर से नज़र आ रहा है कि ये बॉडी लैंग्वेज, इनके आगे के आउटकम, इनके पास मनी ट्रेल नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो है ना, क्योंकि हम लोग एज अ बिजनेसमैन और एज अ कराची के बिजनेसमैन मनी ट्रेल को क्रिएट करते थे। अच्छा, ठीक है। इन उधर के लोगों ने कभी क्रिएट किया ही नहीं है। वो उनका एक सेंटेंस होता था, वो फिर रेसिस्ट हो जाता है कि वो कभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे। वो स्कीमें जो ये खुद इंट्रोड्यूस करते थे उनको भी यूज़ नहीं करते थे। आप समझ रहे मेरी बात? तो कतरी खत तो है ना, वो कतरी खत, तो अगर आप लोगों को अगर मनी ट्रेल नहीं है तो आप लोगों को खौफ क्या होता है? आप इन्वेस्टर्स मनी ट्रेल का डर है? इन्वेस्टर का डर है कि ये ना हो कि डेमोक्रेसी डीरेल हो जाए। जिस दिन आप देखें कि अगर नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो उनकी पार्टी से कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो इसमें डेमोक्रेसी डीरेल तो नहीं होती? यही कल भी एक प्रोग्राम में मैंने यही कहा कि चक्कर ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, दे आर नॉट टू बी सी, नजर नहीं आ रही। जो नजर आ रही है वो एक शरीफ फैमिली नजर आ रही है, हुकूमत शरीफ फैमिली की लग रही है, इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये PMLN की नहीं लग रही। तो ये जो आउटकम है ना, क्योंकि आप इसके पहले PP को देख लें, PP ने लॉस किए 2 प्राइम मिनिस्टर, लेकिन PP एज अ पार्टी कंटिन्यू करती रही। यहाँ पर ये है कि हम नहीं होंगे, मैं लीडर नहीं होगा तो कोई भी लीडर नहीं होगा, इस टाइप का एटीट्यूड। फिर कल की जो इसाक डार साहब के एक फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल के आदमी, और वो किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट के ऊपर इतना गरजना बरसना, और वो बिसाइड द पॉइंट, बिलो द बेल्ट वाली बात है, बिसाइड द पॉइंट। यानी हम मनी ट्रेल की बात कर रही होगी, JIT ये मांग रही होगी, सुप्रीम कोर्ट ने JIT किसने बनाया? आप इस सब हालात में आज तो 600-700 पॉइंट बढ़ गई है, तो क्या वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे थे, उसको देख के कॉन्फिडेंस आ गया आप लोगों को? खुश थे काफी काबीना में वज़ीर? 4 दिन से कह रहे थे कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो फंड्स पर बैठे हुए हैं, जो जिनका काम होता है कि अगर मार्केट में कोई किस्म का पैनिक आए तो सपोर्ट करे, स्टेबलाइज करे। आज से नहीं हो रहा, ये 50 साल से ये काम हो रहा है कि वो आ जाते हैं और मार्केट को कामिंग इफेक्ट देते हैं। कल येस्टरडे कहीं नजर नहीं आए, आज सुबह भी मार्केट डिक्लाइन पड़ी थी और नजर नहीं आए। फिर कुछ बाइंग के ऑर्डर्स आए तो लोगों ने रियलाइज किया कि वो जो रेला था नुकसान का, वो रुक सकता है। मैं 4-5 दिन से बोल रहा हूँ कि 44,000 का लेवल प्राइस फ्लोरिंग के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको टच किया था थोड़े दिन पहले और ब्रेक किया था। अब हमें लगता है कि वो सीन नहीं होगा। अब कल का आप सोचें कि कल जब ये खबरें आ रही होंगी, वॉकिंग इन वॉकिंग आउट, मरियम नवाज शरीफ का ये वो, कल का क्या आप लोग भाई कई चैनल मीडिया में मैं देख रहा हूँ तो उसको एक पूरे लाइव प्रोग्राम बना रहे हैं कि पूरे दिन चलाएंगे, उनके एक्सपर्ट्स बैठेंगे, बॉडी लैंग्वेज क्या हो रही है, वो पसीना किसको आ रहा है। तो ये पसीना इसलिए आ रहा है कि सिंपली जो ये कतरी खत भी है, ये कोई मनी ट्रेल थोड़ी दे रहा है। तो आपने जो बात बताई, सब में बड़ा खतरा ये है कि जमहूरियत चली जाएगी। मतलब हमें ये बड़ा खतरा ये है कि ये अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो।
जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज गुस्सा है ना, वो गुस्सा स्ट्रीट पर ना है। देखिए मैं अभी आपको कह रहा था कि अभी रांझा साहब ने कहा कि गुस्सा एक तरफ नहीं दो तरफ होता है, आप दोनों तरफ को बताएं कि गुस्सा तो दूसरी हर तरफ से नजर आ रहा है। दूसरी तरफ वाला ऑपोजिशन है, उसका काम है, उसके गुस्से से फर्क नहीं पड़ा आपको? गुस्से से क्या फर्क पड़ेगा उसका गुस्सा तो ये है कि अभी तक ये खत्म क्यों नहीं हुआ, उसका गुस्सा डिफरेंट है। इनका गुस्सा ये है कि पूछा क्यों। अब पूछा क्यों, हम लोग बिजनेसमैन हम कहां कमीशन के सामने नहीं पेश हुए। हमें पता है ना कि ये तो आउट ऑफ द वे गई है JIT के कतर जाने का। ये हमें तो इस्लामाबाद बुलाते हैं कमीशन वाले कि भाई आ जाओ, बैठ जाओ हमारे सामने। आप पाकिस्तानी है, कतर का तो वो तो उस पे पाकिस्तानी कानून तो नहीं लागू होता ना, जो कतर का प्रिंस है उसके ऊपर तो नहीं लागू होता। आपको तो लेटर दिया है, वो लेटर के अंदर ये वाइटनिंग नहीं हो सकता। हम लोग ने जिंदगी भर ये भुगता है। रोज सुबह हमें मनी ट्रेल बनानी पड़ती थी कि उसको वाइट कैसे करें, उसको अपने उस बिजनेसेस में कैसे डालें जहां पर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन बड़ी अहम बात कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको भी क्या ये लगता है कि अब जैसे पीपल्स पार्टी के अभी इन्होंने मवाजना किया है कि पीपल्स पार्टी थी तो था कि एक प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो पीछे से दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये खौफ हो गया यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कि एक प्राइम मिनिस्टर जाएगा खुदा ना खास्ता तो जमहूरियत चली जाएगी। मुर्तज़ा साहब, डू यू थिंक दिस, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा खौफ है इस वक्त आप लॉयर्स कम्युनिटी में भी? नहीं, देखिए जमहूरियत ये किसी की गलतफहमी है कि जमहूरियत चली जाएगी, और अगर किसी ने अगर कोई इसमें इस तरह की कोई कोशिश की तो ये उसके लिए जो है ना वो बहुत बुरा होगा। अगर कोई जमहूरियत को ख़राब करने की किसी ने कोशिश की, ये मुमकिन है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आज है कल वो प्राइम मिनिस्टर ना हो, ये बात मुमकिन हो सकती है। उसी पार्टी का दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है अगर उनके पास मेजॉरिटी रहती है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये डेमोक्रेसी जो है ना वो कोई डीरेल होने का वो कोई ऐसा कोई चांस है नहीं है। अब वो वक्त चले गए जिसमें डेमोक्रेसी डीरेल हुआ करती थी, या अदारे जो है ना वो एक जीप और एक ट्रक आया करता था, और वो एक जीप और ट्रक जो है ना वो आके जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो खाली करा लिया करता था। अब ये बात नहीं है और ना होगी, ना उसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी पाकिस्तान की, और ना ही बाकी दुनिया जो है ना रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। असल में बात ये है कि ये लेकिन सर ये तो फेडरल मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं, साद रफीक साहब ने भी कहा कि अगर हमारे खिलाफ इमरान खान तुम साजिश करोगे तो तुम भी जाओगे साथ में, हम अकेले नहीं जाएंगे। ये तो फेडरल मिनिस्टर्स खुद कह रहे हैं इस वक्त के, जिससे लग रहा है कि भू है कि कुछ साजिश हो रही है जमहूरियत के खिलाफ, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम भी जाओगे, ये बातें हो रही है। ऐसे है कि अब वो तरीका वारदात बदली हो गया है। अब पहले जो लोग खुद आया करते थे अब वो खुद नहीं आते, वो तरीका वारदात जो है वो बदल गया है। अब कोई और इस्तेमाल होता है, या जो इस्तेमाल होते हैं उनको कभी भी जो है ना एक कद से ज़्यादा बड़ा कद उनका नहीं होने दिया जाता। तो अब ये वो डायरेक्ट आने वाली बात जो है ना वो ख़त्म हो गई है। मसला ये है कि नून लीग को जहाँ फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था वहाँ पे ये बैक फुट पे थे, और जब अब आराम से जो है ना अब मामले को देखना चाहिए, अब ये फ्रंट फुट पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो खामखा इन्होंने हाइप क्रिएट कर दी है। अच्छा, स्ट्रेटजी पूरी। अच्छा, एक चीज़ मैं राजा साहब के पास हूँ, आपने कहा कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या जो NIT वगैरह का हवाला आपने शायद दिया, वो बाइंग नहीं कर रहे थे जब फॉरेन सेलर्स और फंड मैनेजर्स अपना स्टॉक बेच रहे थे, तो बाइंग सपोर्ट नहीं आ रही थी इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल। तो क्या वजह जानबूझ के, मतलब क्या क्यों नहीं ऐसा होता है कि मार्केट में नहीं करते? उनके क्या रिडेम्पशन कॉल्स हैं, उनके पास फंडिंग कितनी है, ये तो उनको ही पता होगा, ठीक है। लेकिन ये काम होता है कि मार्केटों में अगर पैनिक क्रिएट होता है ना तो उसको ऑटोमेटिक संभाला जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि भाई हमारी मार्केट झूठ नहीं बोलती। अच्छा, वो झूठ इसलिए नहीं बोलती कि ये पैनिक सिचुएशन आई ही JIT और पनामा लीक से, इसी की वजह से आई है। ये तो सब मानते हैं ना कि भाई ये प्रॉब्लम एक क्रिएट हुआ है कि भाई ये फंडिंग कहाँ से हुई, मनी ट्रायल कहाँ है, इसका यही है ना मेन क्वेश्चन। तो अगर यही फ्रंट फुट पर आकर PMLN नवाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि मैं स्टेप डाउन करता हूँ, और इन्होंने ऑप्शन भी दिए थे ऑपोजिशन वालों ने, और जो हमें लग रहा था कि वायबल है कि भाई किसी और को बना दो प्राइम मिनिस्टर, यू स्टेप डाउन एंड यू टेक केयर ऑफ इट, यू हैंडल इट, जैसे पिछले उन्होंने किया। उन्होंने नहीं किया, डिस्क्वालीफाई होते हैं तो मार्केट पॉजिटिवली फिर क्या इसको रिएक्ट नहीं, अगर ये पहले तो डिस्क्वालीफाई होंगे और फिर ये क्या इनकी हिकमत अमली है वो हमें नहीं नजर आ रही। तो हमारी मार्केट का पैनिक होना, और इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स ने भी बेचा है, ये भी आप देखो कि ये नहीं है कि सिर्फ इधर ही था, तो ये एवरीबॉडी इज वाचिंग। राजा साहब, आपने अभी हवाला दिया था जो हार्श कमेंट्स आते हैं ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, सही हवाला दिया आपने, यकीनी तौर पर हाथ होता है। लेकिन यहां पर जफर मोती साहब कहते हैं कि आप लोगों की तरफ की स्ट्रेटजी आपकी ऐसी थी, ऐसी वीक थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा था, वो अभी भी नहीं मिल रहा है इस वक्त, मनी ट्रेल, ये तमाम बातें। राजा साहब, क्या रिस्पॉन्स है आपका? इसके बीच में मैं जो ज़फ़र मोती साहब की बात मैंने सारी सुनी है, मैं इनकी बात से काफ़ी इख्तलाफ करता हूँ, और मैं ज़फ़र मोती साहब का, मैं इनको इस तरह जानता तो नहीं हूँ,
لیکن ان کی موجودگی میں میرے خیال سے تحریک انصاف کو نمائندے کی کمی بالکل محسوس نہیں ہو رہی ہوگی. اس میں ایک بات میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ کی جتنی بھی گفتگو ہے, میں پوچھتا یہ ہوں کہ کیا یہ جو سٹاک مارکیٹ پچھلے 1 سال سے پاناما کا یہ کیس چل رہا ہے, کافی عرصے سے, سال ہونے کو ہے, کیا اس کے بیچ میں آپ کی سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ کسی قسم کی لغزش کا اور کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں؟ کئی دفعہ وہ سٹاک مارکیٹ اوپر گئی, سپریم کورٹ کے اندر کیس بھی چل رہا تھا. اگر سٹاک مارکیٹ نے بیٹھنا ہی ہوتا تو یہ جتنے عرصے سے پاناما کا کیس چل رہا ہے, جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا تھا سٹاک مارکیٹ اس وقت کلیپس کر جاتی. دیکھیں یہاں پر یہ کہنا کہ یہ سارا کا سارا آپ الزام لگا دیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب سٹیپ ڈاؤن نہیں کر رہے تو اس لیے, تو یہاں سے مجھے کوئی تھوڑا بہت ان کے شکوک و شبہات ظاہر ہو رہے تھے, لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں, ان کی اپنی رائے ہوگی اور وہ مقدم ہے میرے لیے. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ جو یہ کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے بیچ میں بالکل انسیکیورٹی انویسٹر کی ہوتی ہے, اور یہاں پر ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک 18 کروڑ عوام نے ان کو ووٹ دے کے ڈالا ہے. اس 18 کروڑ عوام کے نمائندے کو اگر آپ کہیں کہ جس کا نام پاناما پیپر میں ہی نہیں سرے سے, جس کے خلاف جو کرپشن کا الزام ہے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں جس کے اوپر ماضی میں دھاندلی کے الزامات لگے اور دھاندلی کے الزامات جو کہ سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے کمیشن کے اپنے ہی ذریعے جھوٹے ثابت ہوئے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے کیونکہ آپ کی مارکیٹ کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو یہ بالکل غیر مناسب ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروباری سوال یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, کیونکہ انہی باتوں پہ ظفر موتی صاحب نے ایک بات یہ کی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوا تو دوسرے پرائم منسٹر نے آ کے جگہ لے لی. آپ لوگوں کے رویے سے لگ رہا ہے کہ اگر, کیونکہ ایک کورٹ کے پاس ایک آپشن تو ہے ڈسکوالیفیکیشن, اگر ہوتا ہے وہ ایکسرسائز, تو پھر اس کیس آپ نیکسٹ ان لائن کون ہے؟ یعنی یہ جو خطرہ ہے کہ سسٹم ہی رول بیک ہو جائے گا, یہ خطرہ بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے. راجہ صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ پارٹی نے کچھ سوچا ہے, کوئی حکمت عملی ہے, کوئی اسٹریٹجی ہے؟ میں آپ کو ایک گزارش کرتا چلوں. دیکھیں جی, قانونی طور پہ کامران صاحب بیٹھے ہیں, مجھ سے بہت زیادہ بہتر ماہر قانون ہے, اور میں تو اس پہ یہ کرتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح ڈسکوالیفیکیشن کس طرح ہوگی کہ ایک ادارہ جس کو انویسٹیگیشن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, ایک JIT بنائی گئی ہے جو کہ ایک تفتیشی ادارہ ہے, وہ تفتیش مکمل کرے گا, وہ چلان بنے گا, اس کے بیچ میں اپنی فائنڈنگ دیں گے, پھر سپریم کورٹ کیا اس کے اوپر, میرے کئی سوالات ہیں کہ سپریم کورٹ کیا اس کے اوپر خود ٹرائل چلائے گا, خود ٹرائل کورٹ بن جائے گا. یہ اب کئی سوالات ہیں جو کہ آنے والے وقت میں قانونی ماہرین بھی اس کو دیکھیں گے کہ کیا یہ اس قسم کی 184(3) یا کو ویرنٹوں میں یہ چیز جو ہے یہ مینٹینیبل ہے, یا یہ کسی نیب کورٹ کے اندر بھیجا جائے گا اور وہاں پر یہ کیا جائے گا. میں آپ کو ایک بڑی چیز واضح کر چلوں کہ جو ہم ایک بات کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, میاں نواز شریف یا پرائم منسٹر اگر رائے ونڈ میں جا کے بیٹھا ہوا اور وزیر اعظم ہاؤس میں نہ ہوا تو اگلے انتخابات میں اگر ہمارے پاس اس دفعہ 130 سیٹیں تو اگلی دفعہ 170 سیٹیں ہوں گی, کیونکہ ہماری قوم اور ماضی کا آپ یہ دیکھ لیں کہ ماضی میں جب بھی وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی, کوئی ایسا فیصلہ ہوا, وزیر اعظم واپس گیا اور وہ زیادہ نواز شریف واپس طاقتور ہو کے واپس آئے. لیکن آپ نے جو قانونی سوال آپ کے پاس 1997 کی میں موجود ہے, قانونی سوال, اور قانونی سوال میرا یہ میں کامران مرتضیٰ صاحب کی اگر آپ کی سارے پروسیجر میں, تو سر کامران مرتضیٰ صاحب ہی بتا سکتے ہیں. سفیان ایک میری بڑی بات اہم, سفیان میری ایک اہم بات سنتے جائیں, سفیان میری ایک اہم بات سنتے جائیں. دیکھیں یہ کئی قانونی سوالات ہیں اس پورے پروسیجر پہ. جس طرح کامران صاحب نے کہا کہ ہم نے اس وقت خاموش رہے جب وقت تھا باتیں کرنے کا, اگر نواز شریف صاحب نے استثناء لیتے ہوئے چاہتے لے سکتے تھے, بچے نان ریزیڈنٹ تھے, پھر بھی انہوں نے اپنا وہ رائٹ فور گو کیا. ٹھیک ہے, ہم نے قانون اور آئین کے اداروں کا اور پاکستان کی عوام کی سیٹسفیکشن کے لیے, جو کہ وہاں پہ پاکستان کی سڑکوں پہ جو تماشا بنا ہوتا ہے, ہم نے یہ کام کیا. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں, یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا پروسیجر, کامران مرتضیٰ صاحب کا پورا پروسیجر انہوں نے مستقبل کے بارے میں سوال اٹھایا, اور آج JIT جہاں پہ ختم ہو رہا ہے, کامران مرتضیٰ صاحب انہوں نے مستقبل کے حوالے سے سوال اٹھایا رانجھا صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آگے کیا ہوگا, 184(3) آگے کسی ٹرائل کورٹ میں بھیجا جائے گا, ریفرنس بنایا جائے گا, کس طرح سے سپریم کورٹ کیا فوراً فیصلہ سنا دے گا, مزید سماعتیں ہوں گی. کامران مرتضیٰ صاحب کیا ہوگا اس کے بعد 10 جولائی کے بعد؟ دیکھیے یہ اس طرح کا کیس تو پہلی دفعہ چونکہ اب ہماری کورٹس نے ٹیک اپ کیا ہے تو اس کے بارے میں اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ الٹیمیٹلی ہوگا کیا. اب میرے اپنے خیال میں جو ہے نا میری ریزرویشنز تھی, 184(3) کا سکوپ نہیں ہے. انہوں نے 3 آرٹیکلز جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ استعمال ہوئی ہیں, 184(3) ہے, 187 ہے, 190 ہے.
تو یہ میری اپنی ریزرویشنز تھیں انٹرٹینمنٹ آف پٹیشن پہ بھی، میری آج بھی جو ہے نا یہ جے آئی ٹی پہ بھی جو ہے نا میری ریزرویشنز ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو چیز لیجسلیشن نے جو ہے نا کریٹ نہیں کی ہے وہ کورٹ کی ججمنٹ کے تحت کیسے کریٹ ہو گئی ہے، مگر بہرحال اب یہ ہو گیا ہے، اب معاملہ آگے نکل گیا ہے۔ یہ قوم جو ہے گزشتہ اپریل سے، پچھلے سال کے اپریل سے جو ہے نا اس عذاب میں مبتلا ہے، اور یہ تو آج کی بات نہیں ہے نا، یہ تو مطلب 1.25 سال ہو گیا یا 1.5 سال ہو رہا ہے، تو اس عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اب جب اس عذاب میں اب چل رہا ہے یہ سارا معاملہ، تو اس کو الٹیمیٹلی کسی ٹھکانے تو لگانا ہے نا اس بات کو، آخرکار کسی نہ کسی جو ہے نا جگہ پہ لے کے تو جانا ہے۔ تو اب جب لے کے جانا ہے تو اب جے آئی ٹی شروع ہے، اس کو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایک طریقے سے، اس کو ایک بہتر انداز میں انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق ایک معاملہ ختم ہو۔ ایک بات ذرا یاد رکھنے والی ہے کہ دیکھیے جو میرا اپنا ویو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ عدالتوں کی ججمنٹ سے ختم نہیں ہوا کرتے۔ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ قتل کے کیس میں سزا دی، کیا ہم میں سے یہ 4-5 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا پورے 20 کروڑ لوگوں کے پاس یہ معاملہ لے جائیے؟ بس اپنے اختتام پر پہنچے، شکریہ ادا کرنا ہوگا آپ کا اسی نوٹ پر۔ مجھے محسن شاہنواز رانجھا صاحب، ظفر موتی صاحب کا بھی ٹائم پہنچا ہے، بہت سی باتیں مرتضیٰ صاحب بڑی اہم بات کرنے جا رہے تھے لیکن وقت اپنے اختتام پر پہنچے، اس لیے وائنڈ اپ کر دیں گے فوری پروگرام کو۔ فیڈ بیک دیتے ہیں آپ فیس بک، ای میل اور ٹویٹر پر، دیکھتے رہے گا۔ اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔